السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ نے آج پیر کو اپنی حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہروں کے درمیان استعفیٰ پیش کر دیا ہے اور مبینہ طور پر ملک سے باہر چلی گئی۔ یہ دعویٰ کئی میڈیا رپورٹس میں کیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کے عالمی چیف وقار الزماں نے کہا ہے کہ شیخ حسینہ نے وزیراعظم کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور عبوری حکومت حکمرانی کی بھاگ دوڑ سنبھالے گی۔ بنگلہ دیش کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ انہوں نے سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے بات کی اور انہیں بتایا ہے کہ فوج امن و امان کی ذمہ داری سنبھالے گی، تاہم ان کے ملک سے روانگی کے بارے میں ابھی تک کوئی سرکاری تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ اتوار سے اب تک حکومت مخالف مظاہروں میں 106 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ BBC کی خبروں کے مطابق شیخ حسینہ ایک ہیلی کاپٹر میں تریپورہ کے دارالحکومت اگرتلہ کے لیے روانہ ہو گئی۔ ایسوسی ایٹڈ پریس نے اطلاع دی ہے کہ حسینہ نے استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن اس نے کوئی دوسری معلومات فراہم نہیں کی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ ایران 48 گھنٹوں کے دوران اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے۔ بلنکن نے G7 ممالک کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ امریکی اور اسرائیلی عہدیداروں کے حوالے سے امریکی ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ ایران اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے۔ ویب سائٹ کے مطابق امریکی حکام کا خیال ہے کہ ایران کا حملہ 13 اپریل جیسا لیکن پہلے سے زیادہ وسیع پیمانے پر ہوگا اور ایران اس بار لبنان سے حزب اللہ کو بھی اپنے ساتھ شامل کر سکتا ہے۔ بلنکن نے G7 وزرائے خارجہ کو بتایا کہ ایران کی جوابی کارروائی غیر یقینی طور پر ممکن ہو سکتی ہے، جس کے لیے 24 تا 48 گھنٹوں کا وقت کافی اہم ہے۔ G7 وزرائے خارجہ ایران، حزب اللہ اور اسرائیل پر اس کی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ بات چیت میں یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی سمیت جنگ بندی کا موضوع بھی زیر بحث لایا گیا۔ بنگلہ دیش میں مظاہرین نے آج پیر کے روز وزیراعظم کی سرکاری رہائش گاہ پر دھاوا بول دیا۔ شیخ حسینہ کی جانب سے استعفیٰ دینے کے فوراً بعد اور اپنی بہن کے ہمراہ ملک چھوڑ دیا۔ مقامی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ شیخ حسینہ اور ان کی بہن شیخ ریحانہ ڈھاکہ سے نامعلوم مقام پر فرار ہو گئی، جس کے بعد مظاہرین نے وزیراعظم کی سرکاری رہائش گاہ پر دھاوا بول دیا۔ مظاہرین نے ڈھاکہ میں ڈھائی منڈی میں عوامی لیگ کی صدر شیخ حسینہ کے دفتر کو بھی آگ لگا دی۔ مظاہرین کو نعرے لگاتے ہوئے اور شیخ حسینہ کے استعفے کا جشن مناتے ہوئے دیکھا گیا۔ بہت سے لوگ وزیراعظم کی سرکاری رہائش گاہ گنبا بھون میں بھی داخل ہوئے۔ جب یہ اطلاع ملی کہ شیخ حسینہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد ڈھاکہ سے فرار ہو گئی، پرتھاملو نے اطلاع دی کہ مظاہرین کو گنبا بھون کی زمین پر ہاتھ اٹھا کر خوش ہوتے ہوئے دیکھا گیا۔ کیتھولک طبقے کے روحانی پیشوا اور ویٹیکن کے صدر پوپ فرانسس نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ مشرق سطح میں خونریز اور پرتشدد تنازعات مزید نہیں پھیلیں گے۔ ویٹیکن کی سرکاری خبروں کے پیج ویٹیکن نیوز کے مطابق پوپ نے ویٹیکن کے سینٹ پیٹرز اسکوائر میں ادا کی جانے والی اینگلس دعا کے بعد خطاب کیا۔ پوپ نے کہا کہ ٹارگٹ حملے کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کے برعکس یہ مزید نفرت اور انتقام کو جنم دیں گے۔ غزہ اور تنازعات ہونے والے تمام خطوں میں جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے جہاں پائے جاتے ہیں، پوپ نے کہا کہ وہ مشرق و سطح میں کشیدگی کو تشویش کے ساتھ دیکھتے ہیں اور کہا کہ انہیں امید ہے کہ خطے میں خونریز اور پرتشدد تنازعات مزید نہیں پھیلیں گے۔ ایرانی صدر مسعود کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کا گزشتہ ہفتے ان کے ملک میں قتل ایک فاش غلطی تھی جو بلا جواب نہیں رہے گی۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن کی خبر کے مطابق صدر نے دارالحکومت تہران کا دورہ کرنے والے اردنی وزیر خارجہ ایمن صفدی کو شرف ملاقات بخشا۔ ملاقات کے دوران ایرانی صدر مسعود نے کہا کہ ایران میں سرکاری مہمان کے طور پر موجود حماس کے پولیٹیکل بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کا قتل بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور اس قتل کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ اسرائیلی حکومت کی یہ ایک فاش غلطی ہے، صہیونیوں کو اس گستاخی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی خارجہ پالیسی خطے اور دنیا میں استحکام کو ترجیح دیتی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے حملوں کو روکنے کے لیے اسلامی ممالک کے مشترکہ اقدام بہت اہم ہیں۔ صفدی نے کہا ہے کہ انہوں نے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ایران کا دورہ کیا ہے۔ انہیں شاہ اردن عبداللہ دوم نے تہران اور عمان کے درمیان اختلافات کو رفع دفع کرنے کے لیے ایک شفاف اور واضح بات چیت قائم کرنے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ اردنی شاہ عبداللہ کی جانب سے مسعود کو مبارکباد اور کامیابی کی خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے صفدی نے کہا اردن نے شروع سے ہی غزہ میں صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت کی مذمت کی ہے۔ انگلینڈ کے مختلف شہروں میں انتہائی متعصب گروپوں کی ہنگامہ آرائی و پرتشدد کارروائیاں جاری ہے۔ گروپوں نے زیادہ تر مساجد اور غیر قانونی نقل مکانوں کی رہائش گاہوں کو نشانہ بنایا۔ واقعات کے شدت پکڑنے پر انگلینڈ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے جاری کردہ بیان میں مسلمان کمیونٹیوں کو نشانہ بنائے جانے کا ذکر کیا اور انتشار پسند گروپس کے لیے متعصب غنڈہ گردوں کے الفاظ کا استعمال کیا۔ سٹارمر نے کہا ہے کہ پرتشدد واقعات میں شامل افراد کو آئین کی طاقت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔
وزیر داخلہ ایوڈ کوپر نے بھی اعلان کیا ہے کہ ملک بھر کی مساجد کے لیے ہنگامی سیکورٹی اقدامات نافذ کیے جائیں گے۔ تازہ واقعات میں روٹرہم نے نقاب پوش مظاہرین نے غیر قانونی نقل مکانیوں کے قیام کے ہوٹل کو آگ لگانے کی کوشش کی اور پولیس اہلکاروں پر کرسیاں اچھالی۔ متعصب حلقوں نے ٹامورتھ قصبے میں بھی غیر قانونی نقل مکانوں کے قیام کے ہوٹل کو ہدف بنایا، ہوٹل کے ایک حصے کو نظر آتش کر دیا اور پولیس پر بھی حملہ کیا۔ پولیس نے ملک بھر میں 100 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا اور ویڈیو مناظر کی تحقیق کے بعد مزید گرفتاریوں کے احتمال کا اعلان کیا ہے۔ باسفورس یونیورسٹی میں منعقدہ کانفرنس میں انصاف اور بین الاقوامی قانون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر استنبول میں ترکیہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کارپوریشن کے گلوبل کمیونیکیشن شراکت دار ہونے والی باسفورس یونیورسٹی فیکلٹی آف لا کے زیر اہتمام غازہ کے بعد بین الاقوامی قوانین پر نظر ثانی کانفرنس میں انصاف اور بین الاقوامی قانون کے زیر عنوان ایک سیشن کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ امریکہ کی پرسٹن یونیورسٹی میں بین الاقوامی قانون کے ماہر اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سابق نمائندے ماہر سیاسیات پروفیسر ریچرڈ فالک نے غازہ میں اسرائیل کے اقدامات پر کڑی تنقید کی اور غازہ کے بحران کو مؤثر طریقے سے حل کرنے میں بین الاقوامی قانون کی ناکامی پر زور دیا۔ بین الاقوامی لاء کے کردار، اس کی موجودہ خامیوں اور نفاذ کے مضبوط میکانزم کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے فالک نے کہا، نسل کشی جاری ہے اور غازہ سے براہ راست منسلک خطے میں زیادہ وسیع پیمانے کی تباہ کن جنگ کا خطرہ بتدریج تشویش کا بڑھتا ہوا ذریعہ بن گیا ہے۔ پروفیسر ریچرڈ فالک نے بین الاقوامی فیصلوں پر اسرائیل کی صریح نظر اندازی اور ان قوانین پر عمل درآمد کرنے میں عالمی برادری کی نااہلی پر تنقید کرتے ہوئے کہا، اسرائیل نے نسل کشی کو روکنے اور غازہ، مغربی کنارے اور مشرق القدس پر قبضے کو ختم کرنے والے ایسے مستند فیصلوں کو نظر انداز کیا ہے۔ اسرائیل کے غازہ حملوں پر بین الاقوامی رد عمل میں دوہرے معیار کی مذمت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خامیوں کے باوجود بین الاقوامی قوانین کی تحریکوں کو قانونی حیثیت دینا آنے والی نسلوں کو انصاف اور انسانی حقوق سے آگہی کرانے میں اہم ہے۔ اقوام متحدہ رہائش کے حقوق کے خصوصی نمائندے بالا کرشنن راجا گوپال نے بھی اپنی تقریر میں غازہ اور دیگر تنازعات والے علاقوں میں رہائشی عمارتوں کی تباہ کاریوں کے اثرات پر زور دیا۔ برطانوی دارالحکومت لندن میں اخوان اور بین الاقوامی تنظیم کے رہنما اور حماس کے ایک رہنما کے درمیان ایک ویڈیو اور فون کال سے انکشاف ہوا ہے کہ گروپ کے رہنماؤں کے درمیان ایک اجلاس منعقد کیا گیا جس میں اسماعیل ہنیہ کی جانشینی خالد مشعل کو دینے کی بات کی گئی۔ اسماعیل ہنیہ کو 31 جولائی کو تہران میں شہید کر دیا گیا تھا۔ ویڈیو جس میں ڈاکٹر صلاح عبدالحق جو جماعت کے مرشد کے طور پر کام کرتے نظر آتے ہیں، انہوں نے بین الاقوامی تنظیم کے رہنماؤں اور گلوبل گائیڈنس آفس کے اراکین کے اجلاس کا انکشاف کیا۔ اس میں عبدالحق اور ان کے ساتھی فون پر حماس کے لیڈر خالد مشعل سے تعزیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بولو تمہارے بھائی موجود ہیں اور وہ تمہاری بات سن رہے ہیں۔ العربیہ.net اور احادیث.net کے باخبر ذرائع کے مطابق گروپ کے رہنما خالد مشعل کو نئے انتخابات کے انعقاد تک عارضی مدت کے لیے تحریک حماس کا سربراہ مقرر کرنے پر متفق ہو گئے ہیں۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کے سیاسی رہنما اسماعیل ہنیہ کی بہو نے ان کی طیارے میں سفر کے دوران قرآن پاک پڑھتے ہوئے تصویر شیئر کی ہے۔ ممکنہ طور پر یہ تصویر ایران جاتے ہوئے طیارے میں لی گئی۔ اسماعیل ہنیہ کی بہو ایناس ہنیہ نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے اس کا عنوان آخری سفر آخری تصویر تحریر کیا۔ اپنے پیغام میں ایناس ہنیہ نے کہا کہ شہید کمانڈر اسماعیل ہنیہ اپنے آخری سفر پر ہوائی جہاز میں بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اسماعیل ہنیہ کی بہو نے مزید کہا کہ یہ لمحہ اس بات کا اعلان تھا کہ انہوں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی اور جہاد کے راستے کو خلوص اور ایمان کے ساتھ اختیار کیا۔ ایناس ہنیہ نے کہا کہ اللہ سے دعا ہے کہ وہ انہیں شہید کے طور پر قبول فرمائے اور ان کے درجات بلند کریں۔ واضح ہے کہ اسماعیل ہنیہ 31 جولائی کو ایران کے دارالحکومت تہران میں اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ وہ ایرانی صدر کی تقریب علمبرداری میں شرکت کے لیے ایران میں موجود تھے۔ ایران کے وزیر خارجہ علی باقری اور سلوونیا کے وزیر خارجہ تینجا فاجون نے ایک فون کال پر حماس پولیٹ بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے قتل پر تبادلہ خیال کیا۔ اپنی فون پر بات چیت کے دوران ایران کے وزیر خارجہ علی باقری نے کہا کہ ایران بلا شبہ اسرائیل کی جارحیت کی کارروائیوں کے خلاف ڈٹ کر لڑے گا اور خطے میں سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے اپنی سلامتی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے جائز اور موروثی حق کا استعمال کرے گا۔ ایرانی خارجہ کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق علی باقری نے مغربی ایشیا کے خطے میں امن، استحکام اور امن برقرار رکھنے میں ایران کے کردار کی اہمیت اور غزہ میں اسرائیل کی طرف سے نسل کشی کو روکنے کی ضرورت پر روشنی ڈالی اور اس کے غیر قانونی اقدامات کی مذمت کی۔ موسلادھار بارشوں کے ایک نئے دور کے بعد شمال مشرقی چین کے لیاوننگ صوبے کے 28,000 سے زائد باشندوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ 6 دریاؤں میں پانی کی سطح انتباہی سطح سے تجاوز کر گئی ہے۔ پیر کی صبح 7 بجے تک موسلادھار بارشوں نے صوبے کے بہت سے حصوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس میں پینجن شہر کے زنگلونگ تائی ڈسٹرکٹ میں فی گھنٹے کی سب سے زیادہ بارش 82 ملی میٹر تک پہنچ گئی۔
सिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि 24 घंटों के दौरान सूबे की औसत बारिश 26 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिशों के इस ताज़ा तरीन दौर से निपटने के लिए सूबे के 14 परफेक्शनल सतह के शहरों में से 8 ने सैलाब पर काबू पाने के लिए लेवल 3 या लेवल 4 के हंगामी रद्दअमल को कारगर कर दिया, जिसमें सूबाई दारकूमत शहनियांग भी शामिल है, जहां लेवल 3 का हंगामी रद्दअमल जारी किया गया। इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शिया सुडानी ने कहा है कि मशरिक़ व सतह में कशीदगी में कमी का इन्हिसार सिर्फ गाज़ा में जारियत को रोकने और लेबनान में इसकी तोसी को रोकने पर है। अल-सुडानी के मीडिया ऑफिस से जारी करदा एक बयान के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इराक़ ने अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के साथ फ़ोन पर बातचीत के दौरान ये रिमार्क्स किए। खबरसां एजेंसी सिन्हुआ ने बयान का हवाला देते हुए बताया कि दोनों फरीक़ों ने ताज़ा तरीन इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त और ख़ित्ते में कशीदगी को मज़ीद बढ़ने से रोकने की कोशिशों पर तबदला ख्याल किया। इराक़ के वज़ीर-ए-आज़म ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और इनकी हुकूमत को इलाक़ाई ममालिक पर हमला करने से रोकने और बैनुल-अक़वामी कानून और ख़ुद मुख्तारी की इनकी बार बार खिलाफ वर्जियों को रोकने की ज़रूरत पर जोर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ शारजा ने अल जायद यूनिवर्सिटी के साथ ताउन के एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं ताकि अल जायद यूनिवर्सिटी में इस वक्त दाखिला लेने वाले 473 तलबा को रजिस्टर किया जा सके और इनको दाखिला दिया जा सके, हर किस्म की मदद और सहूलियात फराहम की जाएँ, तालीमी डिग्रियाँ दी जा सकें और फैकल्टी और इंतज़ामी अराकीन को मरबूत किया जा सके। मज़ीद बरा मुआहदे में ये शर्त रखी गई है कि दोनों फरीक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और लाइब्रेरी के वसाइल तक रसाई फराहम करने, आलात, सहूलियात और साइंसी लेबॉरेटरियों के बेहतरीन इस्तेमाल को यकीनी बनाने और तालीमी प्रोग्रामों और कोर्सेज से मुतालिक लॉजिस्टिक मदद फराहम करने में ताउन करेंगे। सऊदी वज़ारत सयाहत ने कहा है कि साल 2023 के दौरान जीसीसी ममालिक से मजमूई तौर पर 86 लाख सयाह सऊदी अरब आए हैं। एसपीए के मुताबिक जीसीसी ममालिक से आने वाले सयाहों में खलेजी, शहरी, मुकीम तारिकीन और गैर मुल्की सयाह शामिल हैं। उन्होंने मुमलिकत में 15 अरब रियाल से ज़्यादा खर्च किए। वज़ारत की जानिब से साल 2023 के लिए सयाहत के हवाले से जारी आदाद शुमार में बताया गया है कि जीसीसी ममालिक में बहरीन से 34 लाख सयाहों के साथ सर फहरिस्त है। इसके बाद कुवैत 23 लाख सयाहों की तादाद के साथ दूसरे नंबर पर रहा। मुत्तहिदा अरब इमारात से आने वाले सयाहों की तादाद 14 लाख जबकि क़तर से 11 लाख रही है। खलीजी रियासतों में ओमान से आने वाले सयाहों की तादाद सबसे कम 4,55,000 रिकॉर्ड की गई। तुर्किया ने अपने मुल्क के बाशिंदों को लेबनान का सफ़र न करने पर खबरदार किया। वज़ारत ख़ारजा ने लेबनानी सलामती की सूरत हाल के तेज़ी से बिगड़ने के इम्कान के पेश नज़र लेबनान में क़याम करने की मजबूरी न होने वाले तुर्क शहरियों से इस वक्त जारी फ़्लाइट ऑपरेशन के ज़रिए इस मुल्क को छोड़ने की अपील की। बयान में शहरियों से कहा गया कि मजबूरी ना होने तक लेबनान का सफ़र करने से गुरेज करें और लेबनान में मुकीम तुर्क शहरियों से मोहतात रहने को कहा गया है कि तुर्क वज़ारत ख़ारजा और बैरूत सिफारत खाने की सरकारी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर हो रही पेशरफ्त का करीबी तौर पर जायज़ा लेना मफाद में होगा। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के हवाले से कहा है कि दौरे हाजिर के हिटलर का खड़े होकर और तालियां बजाकर इस्तकबाल करने वालों के माथे पर ऐसी स्याही मली गई है जो कभी नहीं धुल सकेगी। सदर एर्दोगान ने दारकूमत इनक़रा में हिज़्ब इक़्तिदार जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के मरकज़ी दफ्तर में हुकूक़ इंसानी तालीमी प्रोग्राम से खिताब किया। खिताब में उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी निज़ाम में संजीदा सतह पर ताकत का क़ला पाया जाता है और आलमी निज़ाम को अखलाक व ज़मीर से महरूमी का सामना है। सदर एर्दोगान ने कहा कि यह निज़ाम इंसानियत ने निहायत तल्ख़ तजुर्बात के बाद और उसूली बुनियाद पर क़ायम किया था और अब हम सब इस निज़ाम की तबाही का मिलकर मुशाहिदा कर रहे हैं। गाज़ा बहरान के बाद आलमी निज़ाम ने दिवालिया का परचम लहरा दिया है। असल में गाज़ा ने पूरी दुनिया के चेहरों से नकाब उतार दिया, हकीकत पर पड़े पर्दे हटा दिए और 20 सालों से हमारे लिए मिसाली करार दिए गए इदारों के खोखलेपन को खोल कर रख दिया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात सुधारना चाहता है लेकिन चीन के साथ ताल्लुकात की कीमत पर नहीं, क्योंकि बीजिंग ने इनके मालिया की किल्लत से 2-4 मुल्क के लिए जो किया है वो कोई और मुल्क नहीं कर सकता था। 72 साला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कायद ने ये रिमार्क्स लाहौर के अपने मॉडल टाउन वाले बंगले में सहाफ़ियों के ग्रुप से मुलाकात के दौरान किए जो हाल ही में चीन के सरकारी दौरे से लौटे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के मरहले दुवम का काम तेज़ी से जारी है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि मुल्क को वाशिंगटन से अपने रिश्ते सुधारने की ज़रूरत है क्योंकि बेहतरीन मफाद है, लेकिन ये चीन की कीमत पर नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरे ख्याल में अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात सुधरने चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए निहायत ज़रूरी है, लेकिन ये चीन की कीमत पर नहीं होना चाहिए। मैंने मुख्तलिफ मुमताज़ शख्सियतों बशमुल वज़ीर ख़ारजा ईसा अक़दार की मौजूदगी में अमरीकियों से हाल ही में ये बात कही है। बांग्लादेश में अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल की रोशनी में हिंदुस्तानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज पीर से हिंदुस्तान बांग्लादेश सरहद को 2 दिन के लिए हाई अलर्ट पर रख दिया है। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल दिलजीत सिंह चौधरी ने आज कोलकाता पहुंचे ताकि पेशरफ्त पर गहरी नज़र रखें और इनकी निगरानी करें। बांग्लादेश के आर्मी चीफ
وقار الزمان نے کہا کہ ملک میں کرفیو یا کسی ہنگامی صورتحال کے نفاذ کی ضرورت نہیں ہے اور وہ آج رات تک بحران کا حل تلاش کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ درِ اثنا ایک عبوری حکومت ملک کو چلائے گی۔ ہندوستان میں بی ایس ایف کے ایک سینئر افسر نے تصدیق کی ہے کہ بنگلہ دیش میں پیش رفت کے تناظر میں بھارت بنگلہ دیش سرحد پر بی ایس ایف کی سرحدوں کو ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور شمالی جنوبی بنگال کے اہلکاروں کو گشت تیز کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ بی ایس ایف کے ایک اور افسر نے تصدیق کی کہ مؤثر سرحدی تسلط اور انتظام کو یقینی بنانے کے لیے ہائی الرٹ مشق پہلے سے جاری ہے۔